بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی قائدہ 1027 ہجری میں ارجمند بانو ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابو الواعظ ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء و مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفہ و تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک و معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی آذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ آذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے۔ پیر، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ تیل۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی، سرسوں وغیرہ کے ایسے بے شمار پیڑ پودے بنائے ہیں جس کے ذریعہ ہمیں مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے، لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیجوں سے مختلف قسم کے رنگوں کا ذائقہ دار تیل کون جمع کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری شریف۔ اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع و سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ بخاری شریف۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت صبح کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 1 بار یہ دعا پڑھے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو دن میں 2 بار پڑھے اس کا آدھا بدن آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اس کے 3 حصے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 4 مرتبہ پڑھے اس کو پورا ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد۔
नंबर 6, गुनाह के बारे में झूठी कसम खाने का वबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाए ताकि उसके ज़रिया किसी मुसलमान का माल हासिल करे तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उस पर सख्त नाराज़ होंगे। अबू दाऊद। नंबर 7, दुनिया के बारे में दुनिया का कोई भरोसा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की मिसाल उस कपड़े की सी है जिसको शुरू से काट दिया जाए और आखिर में एक धागे पर लटका हुआ रह जाए तो वह धागा कभी भी टूट सकता है। उसी तरह इस दुनिया का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी ख़त्म हो जाएगी। शाबुल ईमान। नंबर 8, आखिरत के बारे में क़यामत के दिन ज़मीन का लरज़ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब ज़मीन पूरी हरकत से हिला दी जाएगी, ज़मीन अपने बोझ यानी मुर्दे और खजाने बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया है। उस दिन ज़मीन अपनी बातें बयान कर देगी, इसलिए कि आपके रब ने उसको हुक्म दिया होगा। सूरह ज़िलज़ाल। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज सिरका के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। मुस्लिम शरीफ। सिरका के बारे में मुहद्दिसीन हज़रात कहते हैं कि ये तिल्ली के बढ़ने को रोकता है, जिस्म में वरम नहीं होने देता, खाने को हजम करता है और खून को साफ करता है और फोड़े फुंसियों को दूर करता है। अल इलाजुन नबवी। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालो तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। यह बात अल्लाह के नज़दीक बड़ी नाराज़गी की है कि तुम ऐसी बातें कहो जिन पर अमल न करो। सूरह सफ़।